کس طرح اس فلم کو لیتی ہیں؟ جس طرح سے بھارت نے یہ فلم جو ہے وہ ریلیز کی ہے اور اس میں چودھری صاحب کا کردار جو دکھایا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں، اس پر کیا کہیں گی؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو کہ نیگیٹو ہی ہیں. ایک جن اور شیطان والی بات. تقریباً ہماری مسلمان خواتین اور چودھری اسلم کی والدہ مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، تو ان کے مراسم جن اور شیطان. کون سا جملہ تھا، آپ تھوڑا بتائیے گا؟ انہوں نے کہا کہ جن اور شیطان کے عمل سے 9 مہینے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جسے چودھری اسلم کہتے ہیں. تو یہ چیز سوٹیبل نہیں. اس کا مقصد انہوں نے فلم میں نے دیکھی نہیں، سنا کہ چل کر یہ بیان کیا کہ چودھری ایک جن جیسی پاور رکھتا ہے، اس کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، کہ اس کی دلیری کی مثال بھی ہے ایک جگہ، مگر لفظوں کا چناؤ غلط. دوسرا یہ تھا کہ چودھری اسلم کبھی بلٹ پروف جیکٹ میں نہیں دیکھے. تمام میڈیا کے اوپر کلپس بھی ہوں گے ویسے بھی. اور تیسری بات، افواج پاکستان کے لیے کبھی بھی پازیٹیو مووی نہیں ہوتی. ہمارے اداروں کی بات کریں، ایجنسیز کی، وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے پورے ورلڈ کے اندر، اور ان کے لیے یہ نیگیٹو ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا یہ بتائے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی بڑے کردار بھی دکھائے ہیں لیاری کے، اور رحمان جو ڈکیت جسے کہا جاتا ہے اب رحمان بلوچ، اس کا کردار بھی دکھایا ہے. تو جب رحمان بلوچ ایکٹیو تھا اور چودھری صاحب جو ہے جب مقابلہ کرتے تھے، وہاں پر ایک مقابلہ تو ایسا ہوا تھا کہ 9 دن تک جو ہے مقابلہ چلا تھا. تو وہ تھوڑا سا مجھے دکھائیں کہ اس فلم میں کیا دکھایا گیا اور ریئلٹی کیا تھی. فلم کے اندر تو میں نے نہیں دیکھا، مگر فلم میں یہی دکھایا کہ وہ جیکٹ پہن کر آتا ہے. سنجے دت، میں کبھی ایکٹر کے خلاف نہیں ہوں، اس کو اسکرپٹ دیا، اس نے ایکٹنگ بہت اچھی کی. اچھی ایکٹنگ کی اس نے، ایکٹنگ اس نے اچھی کی. یہ جو ہے لیجنڈ ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس میں ججا چودھری کا رول بھی ایز اے کافی میچ ہے اس کے اوپر. تو باقی لیاری کے اندر کی جو بات کر رہے ہیں، 2008-9 اور 8 اگست کی ملی جلی رات کاٹھیوار روڈ پر انکاؤنٹر رحمان کا. آپ سارے لٹھے سر پہ باندھ لیں تو سارے سردار. بیک گراؤنڈ میں جائیں، ان کے جو سٹارٹ ہیں وہ سب کو سینئر رپورٹرز جانتے ہیں، حاجی لالو سے لے کر ان کی والدہ ہو گئی یا ان کی فیملیز ہوگی، کیا ہے. اب سارے اگر کہیں ہم بھی سردار، چودھری اسلم بھی خان، میں ملک، ایسا نہیں ہوتا نا. کرمنل ہوتا ہے، اس کا ریکارڈ تھا، آپ سب کو پتہ ہے. اور چودھری اسلم کے اوپر ایک داغ تھا. 2006 میں یہ جیل گئے، یاد ہوگا. جی بالکل، جو فرار ہو گئے تھے. ہاں، اس وقت بہاؤالدین بابر سے فرار ہے. چودھری اسلم کی کسٹڈی نہیں تھی، صرف نام چودھری. اریسٹ چودھری نے لاہور سے کر کے لایا تھا. یہ چیز ابھی اوپنلی نہیں آئی تھی، مگر بہاؤالدین بابر کی کسٹڈی میں رکھا گیا ان کے گھر کے بیسمنٹ میں. وہاں سے جو توڑ جوڑ اس کا ہوگا ایجنسیوں کو پتہ ہوگا، مگر چودھری اسلم کو کلیئر کیا گیا. دھوم چینل ہوتا تھا اس ٹائم، اس پہ آیا کہ چودھری اسلم کلیئر ہے. تو چودھری اسلم نے ملک کے ساتھ کبھی غداری نہیں کی. اگر ملک کے ساتھ غداری اور پیسہ لینے والا ہوتا تو آج اس کی فیملی یہاں نہ ہوتی، امریکہ لندن بیٹھی ہوتی، بہت ساری کمپنیاں چلا رہی ہوتی میرے خیال میں. تو میں آج یہ میں نہیں کہتی، میں چودھری اسلم کے کریکٹر کو لے کر 12 برسیوں کی صورت میں ابھی 12ویں آئے گی، تو میں نے ہمیشہ اس کو یادگار بنایا ہے. اور پاکستان کے میڈیا نے بھی اس کو ہمیشہ یادگار رکھا ہے. ہمارا میڈیا ہمیشہ چودھری کے لیے 1-2 لوگوں کو چھوڑ کر باقی پازیٹیو رہا. وہ پاکستان کا نیشنل ہیرو ہے. جب میں دبئی میں تھی تو مجھے کال آئی تھی کہ اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو سلمان خان چودھری پہ مووی بنانا چاہتے ہیں. میرا جذبہ اپنی مٹی کے ساتھ، میں نے کہا یہ پاکستان کا حق ہے کہ وہ چودھری پہ مووی بنائے. اچھا، سلمان خان نے بھی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ چودھری اسلم کا کردار ادا کریں اور مووی بنائیں. یہ وفاق کو کال گئی تھی، مجھے وفاق نے ہی بتایا، پر مجھ سے پوچھا آپ کیا چاہتی ہیں. میں نے کہا میں پاکستان چاہتی ہوں. جس کے لیے جان گئی، جس کا ہیرو ہے وہ پاکستان ہے. بہرحال انہوں نے بنائی فلم. ابھی پارٹ 2 اگر مارچ میں آئے گا. انہوں نے 3 گھنٹہ کوئی 34 منٹ کی کہتے ہیں پہلی. اور پورے ایفرٹس میں ایکٹر کو کبھی کہتی نہیں، رائٹر کا کمال ہے.
लॉबी है, اور یہ ایسی فلمیں بناتے ہیں اور ان کو بڑی عروج بھی ملتا ہے جو پاکستان آرمی کے خلاف ہوں یا ان کی جیت ہوتی ہے، ہماری ہر بار ہار ہوتی ہے. ان میں ایک جن پیدا ہو گیا چودھری اسلم، جو انہوں نے شو کرنا ہے. ابھی تک میں نے جو سنا وہ کردار اگر نیگیٹو ہوتا تو پھر میں بتاتی. فی الوقت تک تو ایک مضبوط ترین شیر دل آدمی کا دکھایا ہے. رحمان بلوچ ڈکیت اتنے جوگا نہیں تھا جتنا بنا ڈالا انہوں نے. چودھری اسلم آپ لوگ بھی ساتھ چلے ہو، کہاں کہاں نہیں لڑا ہو، اس سے کئی گنا اوپر، جس سے مختلف ممالک ڈرتے ہوں. چودھری تو وہاں بھی جا کے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا. اس نے اپنی آخری سفر تک، آخری پریس کانفرنس، آخری رات تک شہادت کی کوئی چیز روکی ہی نہیں. اگر یہ سمجھتے، یہ ایک الزام تھا چودھری اسلم پہ جب جیل والا ٹائم تھا کہ چودھری نے 10 کروڑ لے لیا. چودھری کی ضمیر کی عدالت یہ نہیں ہے. اس وقت بھی ہمارے ادارے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ضرور ڈکلیئر کرتے کہ چودھری غدار ہے، ملک کا نہیں، بکاؤ مال ہے. چودھری بکا نہیں. چودھری ایک پٹھان مرد تھا، اس نے ایک وعدہ کیا کہ میں اس عوام کے لیے جان دے کے گزروں گا اور یہ لوگ مجھے صدیوں یاد رکھیں گے. اور یہ بھی ضرور کہا تھا کہ میرے اوپر موویاں بنیں گی. وہ چیزیں 2-3 چیزیں جو اس نے کہیں وہ عمل میں آئیں. باقی ڈپارٹمنٹ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ چودھری اسلم کیا تھا ان کے لیے، اور پاکستان کے تمام لوگوں کو. بلکہ امریکہ نے ڈٹی ایری کا خطاب دیا اور یو کے نے سپر کوپ کا دیا. تو میں یہ نہیں کہتی بنائیں ایسے، تقریباً جو آرمی کے اندر ہمارے ہیروز ہیں اور پاکستان کے اندر جو بھی فورسز کے اندر ہیروز ہیں ان پہ فلم بننی بھی چاہیے تاکہ ایک یادگار، اور بچوں کے لیے یہ ایک کریکٹر ہے. کیا پتہ اس میں 100 میں سے 10 بچے ایسے ہوں شیر دل سبق سیکھنے کے لیے. اگر یہ نیگیٹو پلے کریں گے تو ہمارے پاس اختیارات ہیں. بالکل، انڈیا تو نیگیٹو ہی کر سکتا ہے نا. پاکستان کو بھی چاہیے نا، اگر ہمارے ایسے ہیروز ہیں تو ان پر جو ہے وہ اس طرح کے آئیڈیاز لے کے آئیں، موویز بنائیں. ایک بات میں نے ابھی ایک لائن سنی، میں نے پروگرام نبیل گبول صاحب کا نہیں دیکھا، وہ سیاست کے میدان میں. چودھری اسلم ایک آفیسر ہے سرکاری، سندھ پولیس کا جوان. وہ یہ کہتے ہیں جی میں لیاری اترا، پیچھے لوگ ہی نہیں تھے، چودھری صاحب نہیں تھے. آج میں تمام، آپ اس وقت بھی چودھری سے کنیکٹ رہے ہیں میرے خیال میں، اللہ نے آپ لوگوں کو بھی. بالکل ایسے ہی. چودھری دھماکوں سے گھبرا گیا؟ کبھی نہیں گھبرائے. تو بولا چودھری اسلم پیچھے آئے ہی نہیں. چودھری اسلم جب کہ بغدادی تھانے میں نے CID سے پرسوں کل بات کر کے پوچھا کہ میں بیان دینے جا رہی ہوں، میں ڈرتی کسی کے باپ سے بھی نہیں، اور نہ میں غلط عورت ہوں. انہوں نے کہا چودھری اسلم بیٹھے ہوئے تھے بغدادی. میں نے کہا بغدادی تھانہ کہاں پہ ہے؟ گلشن میں ہے. وہ جو کہتے ہیں، بولا چودھری صاحب نے 2 موبائلیں بیچی ہیں بعد میں ان کو. یہ وہ بھی کلیئر کرے. باقی سیٹیں یہ نبیل گبول صاحب نے کہا ہے کچھ. انہوں نے کہا ہے دیکھیں چودھری اسلم اپنا موقف، اپنے ارادے اور اپنی چیزوں کو نہیں بدلتا، وہ اٹل مرد ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے گھر پہ بھی بلاسٹ ہوا تھا، وہ حملہ بھی ہوا تھا چودھری صاحب پہ، اور اس طرح کے اور بھی حملے ہوئے تھے. تو کبھی آپ نے یا چودھری صاحب کی آپ کی اس بارے میں بات ہوئی تھی؟ کیا کہتے تھے وہ؟ جب بم بلاسٹ ہوا تھا صبح 7:28 پہ 11 ستمبر، ڈیفینس والا واقعہ، اور سب جو بھی ججمنٹ ہوئی، جتنوں نے بم بلاسٹ جو بھی چیک کرنے والے ڈسپوزیبل جو ہوتے ہیں وہ آئے. انہوں نے کہا کہ 350 کلو گڑا اتنا گہرا. جب سسٹم رک گئے 3 منٹ 5 منٹ، جب وہاں بلاسٹ ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں موبائل بند ہو جاتے ہیں. جیسے ہی بحال ہوئے میں نے کہا چودھری، میں اوپر ہی تھی، چیزیں سمیٹ رہی تھی کافی، تو خیال آیا چودھری ننگے پاؤں ہی روڈ پہ جو کر رہا تھا، سب نے سنا ہوگا بعد میں. میں نے کہا چودھری آج مرد بن جانا، آج جواب بڑا کلاس کا دینا ان کو.